بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ واصحابہ وائمۃ امتہ الاجلۃ اجمعین۔ روزے کے مسائل چوتھی قسط کا ہم آغاز کر رہے ہیں، اور حسب سابق ہمارے پاس آج بھی سوالات موجود ہیں جن کے جوابات انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق دیں گے۔ تو پہلا سوال ہے، کیا مریض اور مسافر یہ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو دیکھیں، جو مریض ہے اس کے حوالے سے قرآن میں خود اللہ تعالیٰ ہمیں رہنمائی فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 ہے، 184۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ تو جو تم میں سے مریض ہو یا سفر میں ہو تو اس کے لیے دوسرے ایام میں گنتی ہے، یعنی روزے ہیں۔ یعنی جو اس نے روزہ چھوڑ دیا ہے مرض کی حالت میں یا سفر کی صورت میں، تو اسے وہ دوسرے ایام میں پورا کر لے۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا جو تم میں سے مریض ہو تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تخفیف کو اتارا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مرض کی صورت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے، اور یہاں پر وہ مرض مراد ہے جس مرض میں روزہ رکھنا نفع بخشنا ہو، نقصان دہ ہو، مضر ہو۔ ہر مرض مراد نہیں ہے، کہ بعض مرض تو ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں روزہ رکھنا مفید ہوتا ہے، فائدہ مند ہوتا ہے، تو وہ مرض مراد نہیں ہے، بلکہ وہ مرض مراد ہیں، وہ امراض مراد ہیں جس میں روزہ رکھنے سے ضرر ہو، نقصان ہو، وہ مرض مراد ہے۔ اس کے علاوہ جو سفر کا معاملہ ہے، سفر میں علماء کے کافی اختلاف ہیں کہ روزہ رکھے گا یا نہیں رکھے گا۔ بعض نے کہا وہ سفر میں نہ روزہ رکھنا بہتر ہے، بعض نے کہا چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو نہ رکھے، بعض نے کہا کہ روزہ رکھ لے تو افضل ہے۔ اس طرح کے اقوال علماء میں ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اگر سفر میں اس کو روزہ رکھنے سے پریشانی نہیں ہے، یعنی نارمل انداز میں وہ روزہ پورا کر لے گا، تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ روزہ رکھ لے۔ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، یعنی تمہارا روزہ رکھ لینا بہتر ہے۔ یہ جو ابھی میں نے آیت پڑھی نا، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، اسی آیت کا یہ اگلا جز ہے، ان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تو اگر مرض کی حالت میں ہے اور سفر کی حالت یا پھر سفر کی حالت میں اور اپنا نارمل انداز میں روزہ پورا کر سکتا ہے، تو اس کے لیے بہتر اور مستحب یہ ہے کہ روزہ رکھ لے۔ لیکن اگر ایسی صورت ہے کہ وہ نارمل انداز میں روزہ اپنا پورا نہیں کر پائے گا، یعنی وہاں جا کے پریشان کرے گا کسی کو، سفر میں روزہ رکھنے میں اس کو پریشانی ہوگی، درمیان میں لوگوں کو پریشان کرے گا، لوگوں سے چیزیں مانگے گا، اس طرح سے کوئی پریشانی ہوگی، یا پھر اور کوئی اسے تکلیف ہوگی اور نارمل انداز میں وہ روزہ پورا نہیں کر سکے گا، تو اس کے لیے بہتر یہ کہ روزہ نہ رکھے، کیونکہ یہ ہمیں حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ سفر کر رہے تھے صحابہ، تو بعض صحابہ نے روزہ رکھ لیا تھا، تو رسول اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا، کیونکہ روزہ رکھنے کے بعد وہ تکلیف میں آ گئے تھے، تو رسول اللہ نے ان کے روزہ رکھنے کو پسند نہیں کیا، اور مختلف اس حوالے سے احادیث موجود ہیں کتب حدیث میں۔ تو اگر نارمل انداز میں وہ روزہ پورا کر سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ روزہ رکھ لے، بہتر ہے، سفر کی حالت میں بتا رہا ہوں۔ اور اگر وہ قادر نہیں ہوگا، نارمل انداز میں پورا نہیں کر سکے گا روزہ، تو بہتر یہ ہے کہ روزہ نہ رکھے۔ دوسرا سوال، کیا حاملہ عورت یا دودھ پلانے والی عورت پر جو روزہ رکھے گی یا نہیں رکھے گی؟ اس حوالے سے حاملہ عورت جو ہے اگر وہ روزہ رکھ سکتی ہے، نارمل انداز میں پورا کر سکتی ہے تو وہ کرے، لیکن اگر اسے روزہ رکھنے میں اس بات کا اندیشہ ہے، صحیح ڈاکٹر نے یہ بتا دیا ہے کہ اگر روزہ رکھیں گے تو آپ کے بچے کو خطرہ ہے، ایسی صورت ہے، تو ڈاکٹر نے بتا دیا ہے یا اسے خود تجربہ ہو چکا ہے اس کو، تو اب وہ روزہ نہ رکھے، اس کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اگر بچے کو نقصان ہو جائے گا تو پھر اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ ایام مشروعہ میں جہاں روزہ رکھ سکتے ہیں، رمضان کے علاوہ اور عید کے جو ایام ہیں اس کے علاوہ جو روزہ رکھنا یہ جائز ہے قضا کے، تو اس وقت وہ قضا اس کی کر لے۔ اس کے علاوہ دودھ پلانے والیاں جو ہوتی ہیں، دودھ پلانے
میں اگر وہ روزہ رکھتے ہیں تو پھر ان کا دودھ کم ہو جاتا ہے، دودھ کم ہو جاتا ہے تو بچے کے لیے نقصان ہو سکتا ہے، ہوتا بھی ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گی اور اس کے دودھ میں کمی آ جائے گی روزہ رکھنے کی وجہ سے، اور دوسری کوئی عورت ہے جو بچے کو دودھ پلا دے، تو یہ وہ کر سکتے ہیں اور اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی. لیکن اگر یہ صورت ممکن نہیں ہے اور وہی اکیلی دودھ پلانے والی عورت موجود ہے اور کوئی موجود نہیں ہے، اور اس کے روزہ رکھنے سے بچے پر اثر پڑے گا، بچے کو نقصان ہوگا، ایسا نہیں کہ ایک وقت اس کو دودھ نہیں پلایا تو یہ کوئی نقصان والی بات ہے، یہ نقصان نہیں ہے، وہ دودھ ہی نہیں آ رہا اس کو روزہ رکھنے کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. وہ بعد میں روزے کی قضا کر لے، بچے کی وجہ سے، بچے کو ضرر پہنچ رہا ہے یہاں پر، تو اس صورت میں اس کو اجازت ہے روزہ چھوڑنے کی، بعد میں قضا کرے گی، ورنہ اس کو اجازت نہیں ہے. اگلا سوال، کیا حیض کی حالت میں، حیض جب عورتوں کا آتا ہے تو ان ایام میں جو روزہ چھوڑتی ہیں وہ، ان پہ تو روزہ رکھنا نہیں ہوتا ہے ان کے لیے، تو کیا اس کی قضا جو وہ بعد میں ایام مشروعہ میں کریں گی؟ تو بالکل کریں گی، کیونکہ اس حوالے سے یہ مشروع ہے، وہ قضا ہوگی. نماز کی قضا نہیں ہوتی کہ نماز اگر حالت حیض کی جو نمازیں ہیں وہ اس میں جو نمازیں چھوڑ لی اس کی قضا نہیں ہے، لیکن روزے کی قضا ہے. روزے جو ہیں اگر اس نے حالت حیض میں چھوڑ دی ہیں روزے تو اب اس کی بعد میں قضا کرے گی، اور حالت حیض میں تو روزہ رکھنے ویسے بھی ہوتے نہیں ہیں. آخری سوال ہے، کیا غیبت اور گالیاں دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ بعض لوگ اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں کہ میں نے فلاں کو گالی دی تھی تو میرا روزے کا کیا ہوا، اس طرح کے سوال بھی کرتے ہیں. تو اس حوالے سے تو پہلے ہی جو پہلی دوسری تیسری قسطوں میں تفصیل سے بات ہو چکی ہے، گفتگو کی ہے کہ روزہ صرف 3 چیزوں میں ٹوٹتا ہے، وہ میں نے بتا دی ہیں. اور یہ غیبت اور گالی بکنا، اس کے علاوہ جو ان 3 چیزوں کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں جن کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا. نہ غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، نہ گالی دینے سے روزہ ٹوٹتا ہے، نہ کسی کو تکلیف دینے سے روزہ ٹوٹتا ہے. ہاں یہ سب حرام ضرور ہے روزے کی حالت میں، تو پھر یہ اور زیادہ شنی ہے، لیکن اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ کوئی سمجھے کہ اس سے روزہ ٹوٹ گیا میرا، اب بعد میں وہ خود روزہ توڑ لے، پانی پی لے، میں نے تو غیبت کری تھی اور میں نے گالی دی تھی تو اب میرا روزہ ٹوٹ چکا ہے تو اب میں روزہ توڑ رہا ہوں. تو یہ غلط ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. وہ توڑے گا روزہ تو یہ حرام کا مرتکب ہوگا. اللہ تعالیٰ میں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.